بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اسماء موصولہ ہم پڑھ رہے ہیں، علم النحو میں ہمارا 30واں سبق ہے۔ اسماء متمکنہ میں دوسری قسم ہے اسماء موصولہ۔ پچھلے سبق میں 3 باتیں اسماء موصولہ کے حوالے سے ہم نے پڑھ لی تھیں کہ اسماء موصول ہے کیا چیز، دوسرے نمبر پہ ان کا مقصد کیا ہے، تیسرے نمبر پہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ یہ باتیں پچھلے سبق میں ہو گئی تھی۔ چوتھے نمبر پہ نوٹ کیجئے گا استعمال کے لیے شرط۔ استعمال کے لیے جملہ، یہ جو اسماء موصولہ ہیں، جملے میں استعمال کے لیے 3 شرطیں لازمی ہیں۔ آپ اس کو نوٹ کر لیجیے ذرا۔ یہ 3 شرائط ہیں جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں اسماء موصولہ کی۔ آپ نے اسماء موصولہ کو اپنے سینٹینس میں استعمال کرنا ہے، جملے میں، تو یہ 3 شرائط کا آپ کو لازمی خیال رکھنا پڑے گا۔ نمبر 1، اسم موصول کا لازمی طور پر ایک صلہ ہوتا ہے۔ اسم موصول تو آپ نے پڑھ لیا ہے نا، الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اللواتی، اللتانی، اللتین وغیرہ، وہ سارے اسم موصول ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے تو آپ نے مثال کے طور پہ یہ ایک اسم موصول ہے، اس کو آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں کسی سینٹینس کے اندر، کسی عربک جملے کے اندر، تو وہ آپ نے لے لیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس کی پہلی شرط پوری کرو کہ اس کا کوئی لازمی طور پہ صلہ ہونا چاہیے۔ صلہ کا مطلب یہ ہے کہ آگے کوئی جملہ ہونا چاہیے کہ جو جس کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ جب ہم نے پڑھا تھا کہ اسماء موصول کیا ہے، تو وہاں ہم نے، اور ساتھ میں جب ہم نے پڑھا تھا مقصد کیا ہے، تو ہم نے آپ کو اردو کے اندر بھی مثالیں دی تھیں۔ تو وہ ایک بیچ میں جو، جس نے، جنہوں نے، جس کا وغیرہ آتا تھا، تو اس کے بعد ایک جملہ ہوتا تھا، سینٹینس ہوتا تھا جس کے لیے یہ استعمال ہوا۔ مثال کے طور پہ الذی خلق الموت والحیات۔ اب الذی یہ ہے آپ کا اسم موصول، اور یہ خلق الموت، چلے والحیات وہ معطوف علیہ والا معاملہ بعد میں رکھیں گے، فی الحال صرف اتنا ہی لے لیتے ہیں۔ یہ ہو گیا صلہ۔ تو الذی، آپ یہ صلہ ہٹائیں تو صرف الذی وہ کیا ہے، وہ ایک گنو کہ ایک رینڈم بات ہے، اس کی بات پوری نہیں ہے جب تک آگے الذی، بھئی کون الذی، کیا ہوا ہے، کس کو کیا ہوا ہے، کس نے کیا کیا ہے۔ تو الذی آپ نے استعمال کیا نا، تو اس کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی صلہ استعمال کرنا پڑے گا جو الذی کے بارے میں بتا رہا ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہو گئی کہ اسم موصول کا لازمی طور پہ ایک صلہ ہوتا ہے۔ از دیٹ کلیئر؟ اگلی بات نوٹ کیجئے، کہتے ہیں صلہ لازمی طور پر جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ صلہ آگے جملہ ہوگا، لیکن کون سا جملہ؟ جملہ خبریہ، وہ چاہے اسمیہ خبریہ ہو یا چاہے فعلیہ خبریہ ہو۔ صلہ جو ہے وہ جملہ خبریہ بنے گا ترکیب کے اندر، جملہ انشائیہ نہیں بنے گا، خبریہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر مستتر فاعل ہے، اور الموت مفعول ہے۔ تو فعل، فاعل، مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہاں پہ صلہ جو ہے وہ جملہ خبریہ ہے۔ ایک مثال اسمیہ خبریہ کی بھی لے لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں جاء الذی ابوہ عالم، جاء الذی ابوہ عالم، آیا وہ شخص کہ جس کا باپ عالم ہے۔ اب الذی کیا ہے؟ اسم موصول، ٹھیک ہو گیا، اسم موصول، اور ابو مضاف، ہو ضمیر مرفوع متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو آپ کیا، یہ کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ بن گیا نا، موصول کا صلہ بن گیا۔ تو صلہ اور یہ موصول جو ہے مل کر جملہ موصولہ ہوا۔ آگے پھر وہ جملہ موصولہ ہو کر فاعل بن جائے گا، کس کا؟ جاء فعل کا۔ تو یہ فعل فاعل مل کر پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں آپ کے سامنے جو اصل چیز رکھنا مقصود تھی وہ یہ ہے کہ صلہ لازمی طور پر جملہ خبریہ ہونا چاہیے۔
وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے وہ اسمیہ خبریہ ہو جائے یا فعلیہ خبریہ ہو جائے. فعلیہ خبریہ کی مثال ہم نے یہ آپ کے سامنے رکھی اور اسمیہ خبریہ کی مثال یہ رکھ لی, لیکن ہو جملہ خبریہ, جملہ انشائیہ نہیں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ اسم موصول کا آگے کوئی نہ کوئی صلہ ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ صلہ جملہ خبریہ ہو. اور تیسری شرط نوٹ کیجئے گا, وہ یہ ہے کہ صلہ کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصول کے طرف لوٹ رہی ہو. صلہ میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہو. اب یہاں یہ صلہ ہمارے پاس نا, تو یہاں پہ کون سی ضمیر ہے جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہے؟ خلقا. اس میں ہوا ضمیر جو ہے مستتر فاعل ہے. الذی وہ جو جس نے, خلقا اس نے پیدا کیا, الموت موت کو. تب اس نے وہ ہوا ضمیر جب لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ الذی کی طرف. یہاں پہ آپ دیکھ لیں ابوہ, یہ ہوا ضمیر, یہاں پہ جو ضمیر مرفوع جڑی ہوئی ہے فعل ابو مضاف ہو رہی, مضاف الیہ بن رہی ہے, تو یہ ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ الذی اسم موصول کی طرف. یہ تیسری شرط بھی آپ کے سامنے آ گئی. نہیں تو ایک اور ایگزامپل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک شعر ہے عربی زبان کے اندر, شعر نہ کہیے بلکہ ایک شعر کی کیفیت بن جاتی ہے. جب صحابہ کرام نے غزوہ خندق کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کچھ اس طرح کے الفاظ بولے تھے, نحن الذین بایعوا محمدا. علی الجہاد ما بقینا ابدا. ٹھیک ہے, تو آگے ہم صرف علی الجہاد کا لفظ لے لیتے ہیں, باقی رہنے دیتے ہیں. اب یہاں دیکھیے نحن الذین, اب یہ نحن اس کو آپ سائڈ پہ رکھیے فی الحال. الذین سے بات شروع کرتے ہیں. الذین اسم موصول, الذین اسم موصول, بایعوا فعل, اس میں ہم ضمیر جو ہے وہ مستتر فاعل, یا واو ضمیر جو ہے وہ لگی ہوئی ساتھ اس کے, وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. واو ضمیر, ضمیر مرفوع متصل, یہ فاعل بن رہی ہے. اور محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفعول بھی. علی الجہادی جارہ مجرور مل کے متعلق ہو گیا فعل کے. تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ فعل, فاعل, مفعول, متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنا؟ صلہ. یہ صلہ بن گیا. اور صلہ موصول مل کر جملہ موصولہ ہوا. تو یہاں پہ دیکھیے کہ بایعوا میں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے الذین کی طرف. الذین جمع ہے تو بایعوا ضمیر بھی جمع ہے. تو یہاں تین شرائط ہم نے آپ کے سامنے پوری کر دی. نمبر ایک, اسم موصول کا لازمی طور پر کوئی نہ کوئی صلہ ہونا چاہیے, بغیر صلہ کے تو فائدہ ہی کوئی نہیں. دوسرے نمبر پہ پھر جب آپ نے صلہ لے کے آئے اس کا اسم موصول کا, تو وہ جملہ خبریہ کی شیپ میں ہو, چاہے اسمیہ خبریہ ہو یا فعلیہ خبریہ. تیسری شرط یہ ہے کہ صلہ میں لازمی طور پر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہو, موصول کی طرف اسم موصول کی طرف اشارہ کر رہی ہو. جیسے یہاں پہ ابوہ میں جو ضمیر ہے وہ الذی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ الذی وہی ہے جس ابوہ جس میں بات ہو رہی ہے. خلق میں ضمیر الذی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ الذی وہ جو جس نے پیدا کیا. بایعوا میں ضمیر جمع کی, الذین اسم موصول جمع مذکر کی طرف جو اشارہ کر رہی ہے. تو یہ استعمال کی شرط ہو گئی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اس کو ذرا کتاب میں دیکھیے تو کتاب میں آتا ہے کہ فائدہ, اسم موصول وہ اسم ہے جو تنہا جملہ کا پورا جز بغیر صلہ کے نہیں ہوتا. یعنی کہ اسم موصول وہ اسم ہے جو تنہا جملہ کا پورا جز بغیر صلہ کے نہیں ہوتا. یعنی اسم موصول کا لازمی طور پر صلہ ہونا چاہیے, اور صلہ اس کا جملہ خبریہ ہوتا ہے جو ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے, کہ جس میں ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے. جیسے جاء الذی ابوہ عالم. ٹھیک ہو گیا, اس کے آگے ترکیب ہو گئی ہم نے کی ہوئی ہے آپ کے سامنے. پانچویں نمبر پہ نوٹ کیجئے مثالیں اور ترکیبیں. بہت ساری مثالیں تو ہم نے اس سبق کے ساتھ ساتھ بھی حل کی ہیں. ابھی ایک دو مثال اور جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, مثالیں اور ترکیبیں. کچھ صاحب کتاب نے بھی اس چیپٹر کے آخر میں کچھ مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں, وہ ذرا ابھی دیکھیے, ان کو مثالیں نوٹ کر. ان مثالوں کی ترکیب کرتے ہیں اور جو شرائط ہم نے پڑھی ہیں اب تک وہ بھی ساتھ ٹیلی کریں گے انشاءاللہ. جاء فعل, الذی اسم موصول, اسم موصول کا آگے لازمی طور پہ صلہ ہونا چاہیے, اور وہ صلہ یہ بن رہا ہے ضربا کا, اور صلہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے. ضربا فعل, اس میں ہوا ضمیر فاعل, ضمیر مستتر, کاف ضمیر مفعول بھی. یہ فعل فاعل مفعول مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ
خبریہ، خبریہ ہو کر کیا بن گیا؟ موصول، اور یہ موصول اپنے صلہ سے مل کر جملہ موصولہ ہو کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں آپ نے نوٹ کیا موصول کا آگے صلہ ہے، اور جو صلہ جملہ خبریہ بن رہا ہے، اور صلہ کے اندر ضرب کا ہوا ضمیر مستتر لوٹ رہی ہے الذی کی طرف۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آئیے یہاں پہ رأیت فعل فاعل، رأیت فعل اور اس میں ضمیر مرفوع متصل، انا ضمیر جو ہے وہ اس میں فاعل بن رہی ہے۔ اللذین اسم موصول، اور ضربا کا فعل، اس میں ہما ضمیر فاعل تثنیہ نا، اور کاف ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کا صلہ، اور موصول اور صلہ مل کر رأیتو کا مفعول، اور فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پھر سن لیجئے رأیتو فعل فاعل، اللذین اسم موصول، ضربا کا اس میں فعل، ہما ضمیر فاعل اور کاف ضمیر مفعول بھی۔ یہ جو ضربا کا ہے یہ اس میں فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کا صلہ بن گیا، اور موصول اور صلہ مل کر جملہ موصولہ ہو کر فعل فاعل کا، رأیتو فعل فاعل کا مفعول بھی، اور پھر رأیتو فعل فاعل اپنے پورے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب آگے آ جائیے مزید ترکیبیں۔ مررتو فعل، اس میں ضمیر جو ہے انا ضمیر فاعل، یا ضمیر مرفوع متصل تاپش تو جو لگی ہوئی ہے، فعل فاعل، با جارہ حرف جار ہے، الذین اسم موصول، ضربوا فعل، اس میں واو ضمیر جمع کی فاعل، اور کاف ضمیر مرفوع ضمیر منصوب، کاف ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ بن گئی مفعول۔ تو فعل فاعل مفعول مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گیا فعل کے، اور فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آگے آ جائیے تو اس کی ترکیب کر لیں۔ اکرم من اکرما کا، اکرم فعل امر ہے، اس میں فعل امر، اس میں ضمیر مستتر ہے، انت ضمیر جو فاعل بن رہی ہے، انت ضمیر اس میں مستتر ہے، من اسم موصول، اکرما کا فعل، ہوا ضمیر فاعل، کا ضمیر منصوب متصل مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر مفعول بھی، موصول یہ جو موصول ہے اکرمہ کا موصول ہے، اکرمہ کا موصول اپنے من صلہ سے مل کر، صلہ موصول مل کر جملہ موصولہ ہو کر اکرم فعل کا مفعول بھی ہے، تو فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ اکرم فعل امر ہے۔ وہ جملہ فعلیہ انشائیہ اکرم کے اعتبار سے ہو رہا ہے، لیکن یہ جو اکرمہ کا یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، کیونکہ موصول کا صلہ جملہ ہوگا، اور جملہ کون سا؟ جملہ خبریہ ہوگا، فعلیہ ہو اسمیہ ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خبریہ ہونا چاہیے، انشائیہ نہیں۔ اس کے بعد ادھر دیکھیے قرأت ما کتبت، پڑھا میں نے وہ جو تو نے لکھا تھا، جو تم نے لکھا وہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ تو قرأت فعل، اس میں انا ضمیر فاعل، ما یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اسم موصول، کتبت فعل فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ بن گیا، تو موصول صلہ مل کر مفعول بھی، اور فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد اگلے ایک جملے کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ رأیت الذی اعطاک درہما، میں نے دیکھا اس شخص کو جس نے تمہیں درہم دیے تھے۔ رأیت فعل، اس میں فاعل ضمیر،
فعل فاعل ہو گیا، اور الذی اسم موصول، آتا کا فعل، اس میں ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے الذی کی طرف وہ فاعل ہو گئی، اور کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بن گئی، اور درہمن مفعول ثانی، فعل فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کا صلہ، اور موصول اپنے صلہ سے مل کر کیا بن گیا؟ مفعول بھی، اور فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ چند ایک مثالیں کچھ جو صاحب کتاب نے لکھی ہوئی ہیں وہ میں نے یہاں ایڈ کی، اور کچھ اپنی طرف سے۔ مزید آپ زیادہ مثالیں لینا چاہتے ہیں تو سورۃ الاعلی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، تو یہ آپ کو سورۃ الاعلی میں اس کی مثالیں جو ہے وہ مل جائیں گی۔ ترجمہ ہم کر دیتے ہیں ان مثالوں کا، شاید ترجمہ رہ گیا۔ جاء الذی ضربک، آیا وہ شخص جس نے تمہیں مارا تھا۔ رأیت اللذین ضرباک، میں نے دیکھا ان دو بندوں کو جنہوں نے تمہیں مارا تھا۔ مررت بالذین ضربوک، میں گزرا ان لوگوں کے پاس سے جنہوں نے تمہیں مارا تھا۔ اکرم من اکرمک، عزت کرو اس کی جو تمہاری عزت کرتا ہے۔ خیر یہ اخلاقی طور پر یہ بات صحیح نہیں ہے، ویسے یہ سنٹینس تو بنا ہوا ہے کہ عزت کرو اس کی جو عزت تمہاری عزت کرتا ہے، اس کا مطلب جو تمہاری عزت نہیں کرتا اس کی عزت نہ کرو، یہ تو کوئی اخلاق نہ ہوا۔ اخلاق تو یہاں تک ہوتا ہے کہ جو تمہاری عزت نہیں بھی کرتا اس کی بھی عزت کرو۔ تو قرأت ما کتبت، میں نے پڑھا وہ جو تم نے لکھا تھا۔ رأیت الذی اعطاک درہما، میں نے دیکھا اس شخص کو جس نے تمہیں درہم دیے تھے۔ تو سر لیجئے، اللہ قبول کرے، پتہ نہیں کیسے سمجھا پایا میں یا صحیح سمجھا پایا کہ نہیں۔ اسماء موصول کا ٹاپک یہاں بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ 5 چیزیں ہم نے حل کی۔ اسماء موصول ہیں کیا چیز، مقصد کیا ہے، کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، استعمال کے لیے لازمی شرط کیا ہے، مثالیں اور ترکیبیں۔ انہی 5 پوائنٹس کے ساتھ اسماء موصول کا ٹاپک کلوز کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ اسماء اشارہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔